ہم غلامان احمد رضا ہیں، ارے کوئی بھی ماشاء اللہ تبارک و تعالی. بھیونڈی ممبئی کے اہم ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ اس علاقے میں کوئی بڑا میدان نہیں ہے، لیکن عاشقان رسول نے جتنا بھی میدان ملا اس کو بھی بھر دیا، اور اطراف و اکناف کی چاروں سمت کی ساری گلیوں کو بھر کر ثابت کر دیا کہ دنیا چاہے کدھر بھی جائے غلام مصطفیٰ تو میلاد مصطفیٰ میں ہی ہے. اور ماشاءاللہ سے یہ جو نوجوان ویڈیو والے بھائی آپ کو بھی دکھ رہے تو ذرا ان کو بھی دکھا دیجیے. سبحان اللہ، تاکہ بدعقیدے دیکھ کے سمجھ جائے غلامان رسول کیسے ہوتے ہیں. آپ لوگ بیٹھے ہی رہو، جوش میں مت آؤ. ایک آدھ لکڑی بھی گر گئی تو پورا جلسہ کینسل ہونا پڑتا ہے. اکثر سنی نوجوان جوش میں ہوش کھو دیتے، تو وہ حساب سے بول رہا ہوں کہ آپ لوگ اور لکڑیوں کو ٹیکا بھی مت لو، کہیں انہیں بے وفا نکل گئی تو مسئلہ پورا ٹیڑھا ہو جائے. نہیں ہو سکتا ہے، انسان جب وہابی ہو سکتا ہے تو لکڑی بھی ہو سکتی ہے. قوم نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کے ساتھ وفا نہیں کر سکی تو ہمارے ساتھ کیا خاک وفا کر سکتی ہے. تو اس لیے پیارے نوجوانوں اور پیاری ماں اور بہنوں، آپ کی عقیدتوں محبتوں کو ہمارا سلام. اللہ تعالیٰ سرکار کی نالین پاک کے صدقے میں یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے ہم سب کی مغفرت کا اعلان فرما، ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما، اور تاجدار مدینہ کے سچے عاشقوں، غلاموں، چہیتوں، لاڈلوں، پیاروں اور دیوانوں میں ہمارا نام بھی تحریر فرما. پیارے دوستو، میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا. ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا. لفظ اللہ کے کلام کا غور کریں، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب پر احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے بیچ میں ہم نے اپنا رسول بھیج دیا. من انفسہم، اور انہی میں سے بھیجا. یہ آیت مبارکہ کے 3 جملے ہیں. ایک ایک جملے پر تفصیلی طور پر روشنی ڈالتا ہوں تاکہ ایمان کو تازگی نصیب ہو جائے اور بعثت مصطفیٰ کا مقصد بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور انہیں جشن منانے والوں کو جشن منانے کی مضبوطی اور دلیل بھی نصیب ہو جائے. پیارے بزرگوں اور دوستوں، غور کریے گا، اللہ رب العزت نے انسان کو کروڑوں نعمتیں دی ہیں. ان گنت نعمتیں اگر آپ گننے بیٹھ جائیں تو آپ کی سانسیں کم ہو جائیں گی، مگر آپ رب کی نعمتوں کو نہیں گن سکیں گے. اللہ نے انسان پر اتنے احسان کیے، اتنا فضل کیا، اتنا کرم کیا. یہ اللہ کا بہت بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے لیکن اتنی بے مثل و مثال زندگی دے کر پروردگار نے پوری قرآن پاک میں، پوری قرآن مجید میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ ایمان والو میں نے تمہیں یہ زندگی دے کر احسان کیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں آنکھ دی گویا کہ یہ میرا احسان ہے، میں نے تمہیں زبان دیا گویا کہ میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تمہیں ہاتھ دیے میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تمہیں جسم دیے میں نے تم پر احسان کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں اولاد عطا کی یہ میرا احسان ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں بیوی اور ماں باپ عطا کیے یہ تم پر میرا احسان ہے.
اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کاروبار دیا یہ تم پر احسان ہے، تجارت دی یہ تم پر احسان ہے، میں نے تمہیں گاڑیاں اور بنگلے دیے، عزت دیے، عہدے دیے، منصب دیے، شان دی، رفعت دی، اور راتوں کی نیند، دن کا چین اور صحت عطا فرمائی، میں نے تم پر یہ احسان کیا۔ خدا کی قسم اللہ نے پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی ان احسانوں کا تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ یہ بے مثل و مثال احسان ہے۔ اللہ اگر ایک آنکھ کسی بندے سے لے لے، ساری زندگی کنڈا بنا پھرتا رہے گا، لیکن کبھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایت نہیں کر سکے گا۔ اللہ اگر کسی سے 2 آنکھ لے لے، زندگی مل جائے گی، لیکن زندگی بھر کسی کا محتاج بن کے رہ جائے گا، کسی کا سہارا بن کے رہ جائے گا، کسی کے لیے تکلیف بن کے رہ جائے گا، کسی کے لیے عذاب و مصیبت بن جائے گا، یا خود اس کی زندگی اس کے لیے تکلیف بن جائے گی۔ اللہ نے اتنی بڑی آنکھ دے دی کہ اب وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اپنی آنکھ سے دنیا دیکھتا ہے، اپنے آنکھ سے کام کر لیتا ہے، اور اپنے آپ راستے ناپ لیتا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ آنکھ دے کر بندے میں نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ لیکن ذرا غور کرو، قربان جائیں آمنہ کے لال پر، قربان جائیں نبیوں کے سردار پر، قربان جائیں مالک و مختار نبی پر، قربان جائیں عالم غیب رسول پر، قربان جائیں حاضر و ناظر نبی پر، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، میں نے تمہیں اپنا حبیب دے دیا ہے، اپنا رسول دے دیا ہے، اپنا پیارا پیغمبر تم کو دے دیا، یہ دے کر میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اتنی نعمتیں دی اللہ نے، کہیں نہیں گنا، کہیں نہیں کہا کہ میں نے یہ احسان کیا، لیکن جب پیارے پیغمبر کو بھیجتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، میں نے تم پر